چلتے پھرتے وضو بغیر وضو یہ تسبیح پڑھو، 40,000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج، 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنے کی ایک ایسی کنجی ہے جو صدیوں سے اولیاء اللہ اور مقربین کے سینوں میں محفوظ چلی آ رہی ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے، لیکن کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے، اور جن کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمتوں کے وہ سمندر بہا دیتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اسے آپ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران وضو کے ساتھ یا بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر اتنا عظیم ہے کہ یہ 40,000 سال کی عبادت، مسلسل عبادت، 1,00,000 مقبول حج، 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب کے برابر ہے۔ اس عظیم الشان فضیلت کی بنیاد اس ایمان افروز واقعے پر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں تشریف فرماتے اور یاد الہی میں مستغرق تھے کہ اچانک فضاؤں میں ایک ایسی خوشبو مہکی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ نور کی کرنیں پھوٹنے لگیں اور کائنات کے ذرے ذرے پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام رب ذوالجلال کا ایک نہایت خاص پیغام لے کر نازل ہوئے۔ ان کے اترتے ہی ہوائیں معطر ہو گئیں اور فرشتے صف در صف ادب سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج آپ کے پاس رب کریم کا وہ راز لے کر آیا ہوں جو آپ کی امت کے اس خوش نصیب کے لیے ہے جو قیامت کے دن اس مقام پر فائز ہوگا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب میدان حشر میں ہر طرح تپش ہوگی اور لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے، تب یہ خوش نصیب ایک ایسے چہرے کے ساتھ نمودار ہوگا جس کا نور 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نبی ہے یا کوئی برگزیدہ ولی ہے یا اللہ کا کوئی مقررہ فرشتہ ہے؟ تب غیب سے ایک آواز گونجے گی کہ نہیں، یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عام سا بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے جو آج میں آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جن کا پڑھنے والا بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچے گا اور پل صراط پر اس طرح رفتار سے گزرے گا کہ جیسے آسمان سے بجلی گونجتی ہے۔ اس کی زندگی کے تمام گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں یا آسمان سے گزرنے والی بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے لمحوں میں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کلمات کی ہیبت کا یہ عالم ہے، اگر انہیں دہکتی ہوئی آگ پر پڑا جائے تو اس کی تپش گلزار میں بدل جائے گی، اور اگر کسی بلند و بالا پہاڑ پر پڑا جائے تو وہ رب کی بڑائی کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا شدت پیاس میں یہ کلمات پڑھے تو اس کی تڑپ غیبی پیاس بجھانے والے چشمے سے سیراب ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھوکا ہو اور اسے دنیا میں رزق کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر غیب کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے، یہاں تک کہ وہ طالب علم یا وہ لوگ جو حافظ قرآن بننے کی تڑپ رکھتے ہیں مگر ان کا حافظہ کمزور ہے، اگر وہ ان کلمات کو اپنی زبان کا وید بنا دیں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف ان کے سینے میں نور بن کر سما جائے گا۔ اسی طرح محترم ناظرین، ان کلمات کی برکت صرف حفظ قرآن تک محدود نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو طالب علم دنیاوی علوم میں بھی پیچھے ہو یا جس کا ذہن منتشر رہتا ہو، یہ تسبیح اس کے دماغ کے بند خلیوں کو کھول دیتی ہے، اس کے فہم و ادراک میں وہ تیزی پیدا کر دیتی ہے کہ مشکل سے مشکل سبق بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر دراصل انسانی روح کی غذا ہے، اور جب روح کو اپنی پسندیدہ غذا مل جاتی ہے تو وہ جسم کو ایسی توانائی فراہم کرتی ہے کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کائنات کی تاریخ
شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان نے اللہ کی توحید کا دامن مضبوط سے تھاما، کائنات کی تصویر ان کے لیے آسان ہو گئی۔ یہ چوتھا کلمہ محض الفاظ کی تکرار نہیں، بلکہ یہ ایک عہد ہے جو بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ جب یہ یقین دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کو نہ تو غربت کا ڈر رہتا ہے اور نہ ہی کسی دنیاوی دشمنوں کا خوف۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے جو کائنات میں صرف اس شخص کی تلاش میں رہتے ہیں جو اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہو۔ جیسے ہی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پکارتا ہے تو وہ فرشتے اس کے گرد اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں اور وہ اس کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ خوش نصیب کتنا بڑا ہوگا جس کے لیے فرشتے عرش الہی پر معافی کی درخواست کر رہے ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کی زندگی سے نحوست کے کالے بادل چھٹ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں خوشحالی کی وہ کلیاں کھلتی ہیں جو کبھی مرجھاتی نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سخت جادو یا نظر بد کا شکار ہو جس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں بندش آ گئی ہو یا گھر میں ہر وقت بیماری کا ڈیرا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس تسبیح کو اپنی ڈھال بنا لے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں سن کر شیاطین ایسے بھاگتے ہیں جیسے سورج کی روشنی آنے پر اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی صفت حمدیت اور اس کی قدرت کا اظہار ان کلمات میں اس قدر واضح ہے جو شخص اسے پڑھتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کائنات کے اصل مالک سے جڑ گیا ہے۔ اور بہت سے لوگ وظائف کی تعداد کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ یہ تسبیح صرف اور صرف ایک مرتبہ بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کا وزن میزان عمل میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری نکلے گا۔ 1,00,000 مقبول حج کا ثواب ان لوگوں کے لیے اللہ کا وہ خاص انعام ہے جو جسمانی یا مالی کمزوری کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی حاضری سے قاصر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی حاضری کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے بندے کی طلب کو دیکھتا ہے اور جب وہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی بادشاہی اور قدرت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ اسے وہی اجر عطا فرماتا ہے جو وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتے یا جن کے پاس نفل نمازوں کا وقت نہیں ہوتا ان کے لیے یہ تسبیح ایک ایسا شارٹ کٹ ہے جو انہیں 40,000 سال کی عبادت کا ثواب فراہم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، اور ہمیں اس سمادی دور میں ہر طرف افراتفری ہے، اپنے لیے چند لمحے نکال کر اس تسبیح کا ورد کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران یا آرام کرتے وقت جب آپ کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے تو آپ کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ کی سانسیں تسبیح بن جائیں گی اور آپ کا دل ذکر الہی کا مرکز بن جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ذکر انسان کے اندر وہ سکون پیدا کرتا ہے جو دنیا کے کسی مہنگے سے مہنگے علاج یا تفریح میں موجود نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ لہ الملک یعنی بادشاہی اسی کی ہے تو آپ کا دل تسلیم کرتا ہے کہ جب بادشاہ میرا رب ہے تو مجھے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین، اس نورانی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ذکر الہی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اپنے خالق کی معرفت کو حاصل کرے، اور معرفت کا سب سے قریبی راستہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ یہ تسبیح دراصل توحید باری تعالیٰ کا وہ نچوڑ ہے جو بندے کو کائنات کے تمام چھوٹے سہاروں سے کاٹ کر صرف ایک اللہ کا محتاج بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور جب اس ذکر کے ساتھ اللہ کی قدرت اور اس کی بادشاہی کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی ایٹمی طاقت بن جاتی ہے جو انسان کے گرد ایک مضبوط روحانی کلام تعمیر کر دیتی ہے۔ اس کلمے کے اندر موجود انسان کو نہ تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے، نہ کسی حاسد کی نظر لگ سکتی ہے، اور نہ ہی شیطان اپنے وسوسے سے اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت کرتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے کہ وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پر اس کامل یقین کا نام ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔
جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میری بیماری، میرے قرض اور میری پریشانی اور میری بے اولادی اس رب کے سامنے کچھ بھی نہیں جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ محترم ناظرین، یہ یقین ہی وہ چیز ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ خلوص دل سے اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو عرش الہی کے پائے کانپنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اور گواہ رہو میں نے اس کی پکار سن لی۔ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملنا اللہ کی اس وسعت رحمت کی دلیل ہے جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کر رکھی ہے۔ ہم ایک ایسی امت ہیں جن کی عمریں مختصر ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایسے اعمال عطا فرما دیے جن کا اجر ہزاروں سالوں کی زندگی سے بھی بڑھ کر ہے۔ 1,00,000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملنا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے جو تڑپتے تو ہیں کہ کاش ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں جا پاتے۔ اللہ کریم کی رحمت دیکھیں کہ اس نے آپ کی زبان پر وہ کلمات جاری کر دیے جو آپ کو گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ فضل ہے جسے وہ جس کے لیے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ آج اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا بلاوا ہے کہ وہ آپ کے نام اعمال کو ان عظیم نیکیوں سے بھرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے قیمتی لمحات ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ وہ وقت جو ہم فضول باتوں یا موبائل پر صرف کرتے ہیں، اور اگر اس وقت میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں وہ مقام ملے گا کہ فرشتے ہم پر رشک کریں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس ویڈیو اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو اس عمل کی وہ مخصوص ترتیب بتائیں گے جس کے ذریعے آپ اور ان تمام برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ آپ اسے کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں۔ آپ دفتر جا رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں یا گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، آپ کی زبان پر یہ کام یا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو یا کوئی لا علاج بیماری۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی رد عمل یا کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچی۔ اس کے بعد آپ نے نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس چوتھے کلمات کی کلمے کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ان الفاظ کو دہرانا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ اکیلا ہے اور بادشاہی اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے اور ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر وہ قادر ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ تسبیح مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ محترم ناظرین، یہ مختصر سا درود آپ کی زندگی میں وہ معجزات لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ تسبیح آپ کے گھر سے نحوست کے سائے کو ختم کر دے اور وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ یاد رکھیں، وضو کی پابندی اس کے ذکر کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ باوضو ہو کر پڑھیں گے تو اس کا نور اور بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توحید کا سچا پکا اقرار کرنے والا بنائے اور اس تسبیح کی برکت سے ہماری تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی پہ ہے، اس کلام پاک کے صدقے اس کی مشکل کو آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیکی کی بات کو بھلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی روحانی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی سا نام، پیارا سا نام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔